وقت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عرض کرتے ہیں، رخ دن ہے یا محو سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آقا کی تعریف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آقا، میرے آقا کا چہرہ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح ہے، میرے آقا کی زلف رات کی تاریکی کی طرح ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، نہ رات کی تاریکی میرے آقا کی زلف کی طرح ہے، نہ دن کا اجالا میرے آقا کے چہرے کی طرح ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس سے بھی آگے ہیں میرے آقا، اس سے بھی آگے ہیں۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ ہم جو ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں۔ وہ لوگ کھاتے نہیں کھاتے ہیں؟ سارے لوگ کس کا رزق کھاتے ہیں؟ اللہ کا دیا۔ میرے بھائی بولو، اللہ کا کھاتے ہیں۔ یہ یقین رکھنا، آپ بے نمازی ہیں تب بھی اللہ آپ کو کھلاتا، وہ کتنا کریم ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ پھر بھی کھلاتا، وہ کتنا کریم ہے۔ میرے بھائی، جو ووٹ نہ دے نیتا کو، اس کی بستی میں وہ نیتا، اس علاقے میں وہ نیتا کام نہیں کراتا، اس لیے کہ میرا ووٹ بینک نہیں ہے ادھر۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ نہیں کراتا وہ۔ لیکن یار جس رب کا رزق کھاتے ہو تم سجدے نہیں کرتے ہو، کبھی تمہیں فاتحے سے نہیں سلاتا۔ ہائے ہائے، کتنا کریم ہے وہ رب۔ مجھے بتاؤ، اگر آج تم میں سے کوئی ایک بھی فاقے سے ہوئی اتنے میں، کوئی ایک بھی اگر ہو فاقے سے تو مجھے بتاؤ۔ وہ سب کو کھلاتا ہے۔ کوئی اس کی نماز پڑھے نہ پڑھے، عبادت کرے نہ کرے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، زکوٰۃ دے نہ دے، جھوٹ بولے، حرام کھائے، سود کھائے، زنا کرے، کتنے بھی برے کام کرے، مگر وہ اپنے رزق کی سپلائی نہیں روکتا۔ وہ اتنا کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں ملے گا ایسا پیار تمہیں؟ مجھے بتاؤ، جلسے میں آنے والوں، کہاں ملے گی ایسی محبت؟ کہاں ملے گی ایسی محبت؟ کہاں ملے گا ایسا پیار؟ کہاں ملے گا؟ میرے بھائیوں بتاؤ، اتنا لگاؤ۔ تو ابھی ایک بات بتاؤ، اپنے سگے خاندانیوں سے، اپنے سگے خاندانیوں کی بات نہ ماننا، اپنے سگے بھائی کی بات نہ ماننا۔ بھائی مخالفت کرنے لگے گا، خاندانی بغاوت پہ اتر جائے گا، لیکن تو رب کی نہیں مانتا، وہ پھر بھی تجھے رزق دیتا ہے۔ اور ہمیں شرم نہیں آتی کھاتے ہوئے؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ ارے یہ یہاں بولا جاتا نہیں بولا جاتا، یہ ایک معقولہ ہے، کہتے ہیں بھئی منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے۔ یعنی آپ اگر میرے گھر پر کھانا کھاؤ گے نا تو پھر میری ایک دم مخالفت نہیں کرو گے، شرمائے گی آپ۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم تو روزانہ اللہ کا رزق کھا رہے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہتے ہیں حضرت کبھی اللہ کا کھاتے ہیں کبھی اس کا کھاتے ہیں۔ ہم تو ایک ایک لقمہ اور ایک ایک پانی کا قطرہ خدا کی قسم اللہ کا ہے۔ اس کا فرمان کیا تھا؟ اس کا فرمان یہ تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لوگوں، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میری عبادت کرو، تو ہم نے اس کا فرمان نہیں مانا، اس کو ٹال دیا۔ بولو، ٹال دیا کہ نہیں ٹال دیا؟ نماز چھوڑی، اس کا فرمان ٹالا کہ نہیں ٹالا؟ روزہ چھوڑا، اس کا فرمان ٹالا کہ نہیں ٹالا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ شکر کرم، ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، سمجھ میں آنا اچھے اچھوں کا کھیل نہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا دوں۔ رزق خدا کھایا کیا، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ رزق کس کا کھاتے ہیں ہم؟ میں نے جو معقولہ بولا بالکل اعلیٰ حضرت نے شاعری میں وہی بیان کیا۔
ہم نے کس کا رزق کھایا اور فرمان کس کا ٹالا؟ اللہ کا۔ اسی کا تو فرمان تھا نا نماز پڑھو اقیموا الصلاۃ، اسی کا تو فرمان تھا وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے، اسی کا تو فرمان تھا نا شراب حرام ہے۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ ہائے ہائے، شکر کرم، جو کرم ہے اس کا ہمارے اوپر، اس کا شکر بھی نہیں کیا ہم نے۔ جو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیے، اللہ نے دودھ دیا، پوری دنیا کو میں چیلنج کرتا ہوں دودھ جیسی غذا بنا کے دکھا، پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں۔ آج بھی دنیا اتنی ترقی کر گئی مگر خدا کی قسم دودھ جیسی غذا پوری دنیا مل کر بنا سکتی۔ یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں۔ ڈاکٹر کہتا دودھ ایک مکمل غذا ہے، اس کے اندر پینے کا کام بھی ہو جاتا ہے اور کھانے کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے ہڈیوں میں اس سے زیادہ کیلشیم کسی چیز سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے دودھ بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ ایسی چیز ہے جو پوری دنیا مل کے نہیں بنا سکتی، آج تک نہیں بنا پائی۔ لوکل دودھ بن رہا ہے، بیمار کر رہا ہے۔ یہ جو پارٹر آرڈر سے بنا لیتے ہیں نا، بیمار کرے گا، فائدہ نہیں۔ شہد یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ پوری دنیا مل کے شہد نہیں بنا سکتی۔ سبحان اللہ بولو یار۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا میڈیکل پہ ڈاور کا ملتا ہوتا، یہ بھی مکھی کا ہی ہے، بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے، ہوتا یہ بھی مکھی کا ہی ہے۔ اب لوکل تو کوئی کچھ بھی کر لے مگر وہ شہد نہیں ہوگا، وہ تو لوکل ہوگا۔ یہ بکھر بنا لے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ آپ شہد جب بیچ رہے ہو تو شہد ہی ہو، ملاوٹ نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ شہد ہی ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ یہ اچھا بولیا، اور ایک ہی بولے تو بہت بڑی بات ہے، بس بالکل بند کر دو میرے بھائی۔ تم سے اگر کوئی ڈی جے تو پکے ہلا دیتے ہو، ڈی جے بجانے والے لوگ ہیں، یہ میں نہیں بجا پاتے، لیکن اب بہت اچھا بجا رہا بیٹا تو، اور بالکل خاموش بیٹھ جا، بالکل میری تقریر سن اور بہت اچھا میں بول جا تیرا، اب تک کا سب سے اچھا بول رہا۔ میں بیٹا تعریف کر رہا ہوں تیری، میں بالکل تجھے نہیں ٹارچر کروں گا، نہیں ٹوکوں گا، یہ لوگ جتنا اچھا سننے اتنا اچھا بس میں بول رہا۔ شہد اللہ نے یہ نعمت دی ہے، دنیا نہیں بنا سکتی نا، میٹھا کتنا بھی بنا دے مگر شہد نہیں بنا سکتی۔ بتلاؤں آپ کو، شوگر میں ہر میٹھا نقصان کرتا ہے، شوگر مرض ہو ہر میٹھا نقصان کرتا ہے، مگر شہد ایک ایسا قدرتی میٹھا ہے جو شوگر میں فائدہ کرتا ہے۔ اس لیے دنیا نہیں بنا سکتی۔ لاؤ لاؤ میٹھا، دنیا کا سب سے بہتر میٹھا شہد، اور دنیا کا ہر میٹھا شوگر میں نقصان کرتا، شہد فائدہ کرتا۔ بولا ہے کہ لاجواب نہیں؟ ارے بولو۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا؟ یہ دھواں دھار بولوں جب اچھا لگے گا، ہوتا ہے نا لوگ سوچتے ہیں بہت اچھا سننے ہیں، میں ایسے ہی سمجھا کے سناتا ہوں، اور سب کہہ رہے کہ نہیں سننے نہیں سننے۔ مولانا عبدالرزاق صاحب بیچارے میری وجہ سے انہوں نے بڑی کم تقریر کی، اور ان کو کم سے کم 20 منٹ بولنے کے لیے میں نے کہا بھی تھا، لیکن کہا حضرت لوگ اٹھ رہے بیٹھ رہے بھاگ رہے، اور انہوں نے اپنا وقت بیچاروں نے ختم کر کے اور تھوڑی سی بات کر کے مجھے مائک دے دیا، لیکن اب ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اب نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پرڑیا کلا میں جلسہ ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بریلی کی کسی محلے میں جلسہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دھواں دھار بولنا میرے لیے کوئی کمال کی بات نہیں، ہندوستان میں آج بھی مجھ سے زیادہ دھواں دھار کوئی بولتا ہی نہیں، یہ بتا میں بولنے پہ آ جاؤں نا تو مائکوں میں دھوئے نکلتے، میں دھیرے بولوں یہ کمال ہے نا، میں دھیرے بولوں یہ کمال ہے، تو اس لیے نہیں غلط تو ہوگی پیش یار، شیر کی گراہٹ کہاں جاتی ہے؟
اب اس کی ٹینشن نہ لیجیے، تو انشاءاللہ مکمل رنگ رہے گا، لیکن میں کچھ دینا چاہتا ہوں نا آپ کو۔ اچھا اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، اس رب کی قدرت دیکھیں آپ، اس رب کی قدرت، ہائے ہائے میں قربان جاؤں، میں دودھ کی بات کر رہا، خالی دودھ پر آدمی ریسرچ کر لے تو خدا کی قسم ایمان والا ہو جائے، کلمہ پڑھ لو۔ خالی دودھ۔ میری ماں بہنیں میرے بھائی سب سنے، لوگ کہتے ہیں اللہ ہم نے دیکھا نہیں، میں کہتا ہوں اللہ تو نے دیکھا نہیں، ہر چیز سے تو آیا ہوتا کہ اللہ ہے، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دودھ بتا رہا کہ اللہ ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ زور سے بولیں، دودھ بتا رہا کہ اللہ ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں دنیا والوں تم نے بھینس کے اندر کون سی مشین رکھی ہے، اسی منہ میں پانی پلاتے ہو، اسی منہ میں چارہ کھلاتے ہو، اسی منہ سے سب کچھ کھلاتے ہو، لیکن پھر کیا کرتا ہے اللہ؟ گوبر کے لیے الگ اللہ جو فضلہ نکال دیتا ہے، پھر کچھ کو پانی کے اس کا پیشاب بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ انہی رگوں میں خون چلاتا ہے اور انہی رگوں سے ہو کے دودھ آتا ہے۔ بتاؤ کوئی اگر پائپ لائن ہو تو مجھے بتاؤ، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بھینس کو کاٹو تو خون نکلے گا، نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ لیکن جب اسے دو تو اس میں دودھ نکلتا ہے۔ یا اللہ ہم نے دودھ جیسی تو کوئی چیز اسے کھلائی بھی نہیں تھی، یا اللہ ہم نے پانی پلایا، چارہ کھلایا، لیکن اللہ نے اس کے 3 حصے کر دیے، دودھ، پیشاب، گوبر، الگ الگ۔ مجھے بتاؤ تم نے کون سی اندر فلٹر مشین رکھی ہے؟ یہ قدرت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کے کرشمے نہیں تو کیا ہے؟ ارے یہ خدا ہونے کی دلیل نہیں تو کیا ہے؟ میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہے، یہ دلیل ہے، ورنہ بھینس کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ دکھاؤ مجھے، اسی نس میں خون، اسی میں دودھ۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں اور اس رب کی عطا پر۔ لوگوں ہمیں تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ مولا کمال ہے تیری قدرت کے کرشمے ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ اگر تجھے نا ایک گلاس دودھ تو نے پی لیا تو خدا کی قسم جو پوری کائنات مل کے ایک گلاس دودھ کی طرح دودھ نہیں بنا سکتی، اگر وہ دودھ تو نے پی لیا تو سمجھ لے تو نے 1000 نعمتوں میں سے بڑھ کے ایک نعمت بھی لی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ آپ کہتے ہو کہ ہمیں دیے کیا اللہ نے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ نے چھوڑا کیا جو تمہیں دیا نہیں؟ آپ کہتے ہو مال، تو ایک بات بتاؤں میں، مال کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کیا مال لینے کے بعد سکون ہو جائے گا؟ میری بات سن، میں نے مالداروں کو بھی نیند کی گولیاں کھاتے دیکھا ہے۔ کیا کرے گا مال کا جب نیند ہی نہیں آئے گی؟ آدمی کہتے ہیں مالدار نہیں، مالدار نہیں۔ ارے بھائی یہ تو بتا کر تم مالدار ہو جائے تو میں نے امیروں کو بھی نیند کی گولیاں کھاتے دیکھا ہے، اور میں نے غریبوں کو بھی ننگی زمین پہ بے خبر سوتے دیکھا ہے۔ میرے پاس پیسہ ہوگا میں مانتا ہوں کھانا خرید سکتا ہے، لیکن جلسے میں آنے والے پیسے سے کوئی بھوک نہیں خرید سکتا۔ کھانا خرید لو گے مگر بھوک نہیں خریدو گے، بھوک اللہ کے کرم سے ہی تجھے ملے گی۔ آدمی کہتا مجھے دیے ہی کیا؟ اچھا میں بتاؤں آپ کو دیے کیا، کہ جھلک دکھا دوں لینے کی اور اس کے بعد تقریر آگے بڑھاؤں تاکہ کوئی زندگی میں یہ کہے نہیں کہ مجھے دیا کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں غریب رکھا ہے، یا اللہ اس پہ بنگلے ہے، یا اللہ اس پہ گاڑیاں ہیں، یا اللہ اس پہ موٹر ہے، یا اللہ اس پہ بینک بیلنس ہے۔ ارے یہ سب عارضی چیزیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ارے مر گیا تو دولت بینکوں میں رہ گئی، مر گیا تو پلاٹ رہ گیا، مر گیا تو بلڈنگیں رہ گئی، مر گیا تو گاڑیاں رہ گئی، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ جو امیر ہے وہ ان کا نہیں۔ آج ہی سانس نکل جائے وہ دوسروں کا ہے۔ میری بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ دوسروں کا ہے نہیں، ان کا بھی کیا ہے؟ تیرا وہ ہے جو تو کھا لے اور جو تو پہن لے۔ کیا ہے وہ ہے جو تو کھا لے پہن لے؟ دولت کی دعا کرتے ہو، صحت کی دعا کیا کرو۔
दौलत मिल भी गई तो खा नहीं पाओगे, मकान अच्छा मिल भी गया तो सो नहीं पाओगे। मेरे भाई, दौलत ना मांगो, अच्छी सेहत मांगो। अच्छी सेहत होगी ताकि अच्छे से इबादत कर सको। आपने तो दिया ही क्या? मैं देना बता दूं आपको क्या दिया। आला हजरत ने क्या बात की है, रिस्क खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम। जो करम हुआ उसका शुक्र भी नहीं करते। कर से सजा, जो सजा है आखिरत में उससे हम डरते भी नहीं। जो कब्र में आखिरत में हमें सजा दी जाएगी, जो अजाब जहन्नम है हमारे लिए तैयार है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, जो रब की पकड़ सख्त है, उससे हम डरते भी तो नहीं। कहते हैं शुक्र करम तर से सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या दिया वो आज मैं आपको बताऊं कि दिया क्या है। ये जो लाइट जल रही है ना, आपके घरों में भी जलती है, जलती है कि नहीं जलती है? लेकिन बिल जाता उसका। जाता कि नहीं जाता है? अरे भाई जाता नहीं जाता? नहीं जाओगे तो चोरी है। मीटर लगवाओ, बिल जाता है उसका। अगर बिल ना दो तो खंबे से तार काट दिया जाता है। बिल ना दो प्लांटी पड़ जाता है। बिल ना दो केस हो जाता है। मैंने कहा महीने में कितना बिल आता है? तो कहने लगा हजरत जैसा खर्चा वैसा बिल। कभी कभी महीने में लोगों का 10-10 हजार भी बिल आता, खर्चा ज्यादा बिल ज्यादा। भाई बात हकीकत है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? लेकिन हजरत ये लाइट 24 घंटे नहीं जला सकते, कभी आती भी है, कभी चली भी जाती है, और कब जाती है कह के नहीं जाती। अचानक आती है और अचानक ही गायब हो जाती है। मेरे घर में फंक्शन है और ये भाग गई, मेरे घर में फंक्शन है चली गई, फिर भी पैसा जाता है। मैंने कहा कितना? बोले महीने के हजारों। मैंने कहा साल के? बोले लाखों। और मैंने कहा 50 साल के? बोले हजरत पता नहीं कितने। बात है कि नहीं? अल्लाह ने तुझे 2 बल्ब दिए हैं, ये बल्ब है कि नहीं? और ऐसे ऐसे रोशनी कर रहे हैं, ऐसी रोशनी कर रहे हैं, ऊपर देखे तो आसमान दिखाए, हाय हाय, आगे देखे तो जहां तक नजर जाए वहां तक का दिखाए। और ये ऐसे तुझे दोनों बल्ब दिए हैं, खुदा की कसम ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। दुनिया ने तो जब पहले वीडियो बनाया तो ब्लैक एंड व्हाइट था, बस काला और सफेद नजर आता था। मगर अल्लाह ने तुझे ऐसा रंगीन कैमरा दिया है कि आज से हजारों साल पहले भी हरा है तो हरा दिखता था, काला है तो काला नजर आता था। कैसा डिजिटल कैमरा है, कैसा कैमरा है, कैसा डिजिटल कैमरा। हजरत आदम दुनिया में आया आज से 8000 साल से पहले की बात है। तो जैसी जमीन थी वैसी दिखी। कैसा रंगीन कैमरा है। और इसकी सप्लाई जाती भी नहीं। जब तू सोना चाहेगा जब सप्लाई जाएगी, जब तू आंख को बंद करेगा जब सप्लाई जाएगी, आंखें खुली रहेगी सप्लाई आती रहेगी। मैंने कहा जलसे में आने वाले अगर पूरी जिंदगी इसका तुझसे बिल लिया जाता तो कितना होता? हमें दिए क्या है? अगर इसका बिल लिया जाए, अरे एक बात बताओ, मुझे बताओ फ्री में यार। और खुदा की कसम एक भी बल्ब इसका मुकाबला नहीं करेगा तेरी इस आंख का, ना कर ही नहीं सकता। ये तेरी आंख कैसी है, तेरी आंख कैसी है कि इसे जितना इस्तेमाल कर ले मगर बिल नहीं पड़ता। लाइट का अगर कनेक्शन कराए, लोड ज्यादा डालेगा बिल ज्यादा आएगा, घर में चीजें ज्यादा चलाएगा बिल ज्यादा आएगा। लेकिन सोल इस आंख से पूरी दुनिया को देखा, बिल नहीं जाता। ये अल्लाह का इनाम नहीं तो क्या है? बोलो भाइयों, नहीं है इनाम ये? क्या इनाम है अल्लाह का? है क्या इनाम है इस अल्लाह का? मुझे बताओ, पूरी दुनिया मिलकर भी चाहे तो एक आंख नहीं बना सकती। पूरी दुनिया मिलकर, आप तो कहते हैं वो आंख बनती है, वो अस्पताल में वो बनती नहीं है। आंख पहले बनी हुई है, वो उसमें कुछ मर्ज होता है उसे हटाते हैं।
جالا آ جاتا اسے ہٹاتے ہیں، ناخن آ جاتا اسے ہٹاتے ہیں، بنتی نہیں ہے۔ کس مائی کے لال کی طاقت ہے کہ آنکھ بنا دے؟ کسی کی طاقت نہیں بنا دے نہ، بنی ہوئی تو رب کی ہے، رب نے بنائی۔ ہائے 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 یار، اس کی قدرت کو قربان جائیں۔ ہم کہتے ہیں دیا ہی کیا۔ ایک بزرگ کی آنکھ بنی، وہ ہاسپٹل میں جو بنتی ہے، ڈاکٹر نے کہا تو سجدے نہ کرنا، تو جب سجدے کرے گا نا تو سجدے میں آنکھ پر زور آئے گا۔ جو میں نے آپریشن کیا نا آنکھ کا، ہو سکتا ہے کہ آنکھ خراب ہو جائے۔ بزرگ گھر آیا، سجدہ تو نہیں کیا لیکن کھانا بھی چھوڑ دیا۔ جیسے ہی کھانا چھوڑا، گھر والوں نے کہا دوا کھاتے ہو کھانا نہیں کھاتے، تو کہا اس رب کا سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ ہم ہیں کہ بیٹھے غوث اعظم کا جلسہ کرا لیا اور نعرہ لگا دیا، سوچتے ہم تو سننی ہے، جنت ہمارے ابا کی ہے۔ وہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جنت ملنا بڑا مشکل کام ہے۔ جنت سے پہلے اللہ نے ہزاروں کام اور رکھے ہیں جنہیں پورا کرنا پڑے گا۔ وہ پورے نہیں کیے تو جنت آسان نہیں ہے۔ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنتے چلے جاؤ۔ آپ کہتے ہو کہ ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ ارے اللہ نے تجھے ایسا بنایا، قرآن فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ کیا بنایا ہم نے انسان کو؟ زور سے بولے، خوب۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، رنگ کالا بھی ہو جب بھی خوبصورت ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ کسی کے چہرے پہ چاٹ نہیں مارنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، اس پر نہیں مارنا چاہیے۔ رنگ کالا بھی ہے تو اللہ کہہ رہا تم خوبصورت ہو، رنگ گورا بھی ہے تو اللہ کہہ رہا تم خوبصورت ہو، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جیسا اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت، اتنا ترتیب سے بنایا کہ پوری دنیا تیرے بنانے پہ حیران ہے۔ پوری دنیا کی مشینریاں اور کائنات کے انجینئر ڈاکٹر حیران ہے۔ اللہ نے بنایا تو کیسا بنایا؟ اللہ نے بنایا تو لاجواب بنایا۔ اللہ نعرے تکبیر، بلند آواز سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیسا بنایا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو خوبصورت بنایا۔ اور نوجوانوں کی دیکھو، ان نوجوانوں کو ہوا کیا؟ پگلا گئے، پگلا۔ اچھے خاصے چہرے کو بگاڑ کے گھوم رہے ہیں۔ نوجوان کان چھلوا کے اس میں بالیاں پہن رہے ہیں۔ نوجوان چہروں پہ کس کس طرح کے جو ہے کٹ لگوا رہے ہیں، چہروں پہ کٹنگیں چل رہی ہیں، داڑھیوں میں کٹنگیں، بالوں میں عجیب سی کٹنگیں۔ اور میرے بھائی، اللہ نے تم کو خوبصورت بنایا، خوبصورت ایسا بنایا۔ سن دیکھو کیسا بنایا اللہ نے، میں آپ کو بتاؤں۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہاری ناک یہاں رکھ دیتا، پنڈلی پہ رکھ دیتا، ناک پنڈلی پہ رکھ دیتا۔ اللہ تمہاری آنکھیں پشت پر رکھ دیتا، کہاں رکھ دیتا؟ پشت پر رکھ دیتا۔ چلو منہ یہیں رہنے دیتا۔ کتنا پریشان ہو جاتے آپ، کتنا پریشان ہو جاتے مجھے بتاؤ یار۔ میں بتاؤں کیوں؟ ساری پریشانیاں چھوڑ دو، میں خالی ایک ہی پریشانی گنا دوں آپ کو، کیونکہ اتنے وقت میں اگر میں ساری گناؤں گا تو یہی گنا کروں گا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک ہی گنا دوں میں آپ کو۔ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے کھانے کو دیکھنا بھی ضروری ہے، بڑا ضروری نہیں ہے۔ بغیر دیکھے کھاؤ گے تو پتہ نہیں اس میں کوئی کیڑا تو نہیں پڑا، کوئی مکھی تو نہیں پڑا، کوئی گندگی تو نہیں ہے، کوئی خراب چیز تو نہیں ہے، اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، کھانا کچھ چیز کھانا ایسا ہے کہ کچھ چیزیں تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ اس میں کچھ پڑا تو نہیں ہے، یہ آنکھ بتائے گی، لیکن یہ سڑا تو نہیں ہے، یہ ناک بتائے گی۔ کچھ پڑا تو نہیں ہے، یہ کیا بتائے گی؟ زور سے بولو۔ اور یہ سڑا تو نہیں ہے،
सड़ा हुआ खाना मैं सामने रख दूं, देखूं बगैर सुने अगर आप बता दो तो आपके सड़ा कि नहीं सड़ा, नहीं बता पाओगे। ज्यादा ही सड़ जाएगा जब भलक उठने लगेगी तो बता सकते हो, लेकिन शुरुआत वाले मामले में नहीं बताओगे। मेरी भाई बात है कि नहीं है? नाक सूंघ के बताइए, चाखना नहीं चाहिए, इसलिए कि सड़ा हुआ खाना खाओगे बीमार हो जाओगे। नाक दी तो अल्लाह ने, इससे देखो, चाखने की जरूरत नहीं है, इससे सुनो। अब नाक होती है यहाँ, आंखें होती हैं यहाँ, मुंह होता है यहाँ। खाना खाने बैठते तो पूरे 2 घंटे खाली खाने में ही तो लगते, लुकमा लेने के लिए देखना जरूरी है तो पीछे दिखाने जाते। मेरी बात गलत तो नहीं है? बैठे अगर अल्लाह ऐसे करता तो भाई देखना जरूरी है ना, तो ऐसे करके ऐसे दिखाते ऐसे, और दिखाने के बाद फिर यहाँ लेके जाते सुनाते, और जब ये सुन के कह देती हाँ सही है फिर खाते। मेरे भाई कितना टाइम लगता। आज कहते हैं कि हजरत नमाज का टाइम नहीं है, अगर तेरी आंख इधर होती नाक इधर होती तो तेरा सारा टाइम तो नमाज से ज्यादा टाइम तो खाने में लगता। अल्लाह ने कितने अच्छे तरीके से सलीके से सारी चीजों को रखा है। सामने आंख है और उसके नीचे नाक है, नाक के जस्ट ऊपर मुंह है। एक ही बार में तीनों काम, सूंघना भी, देखना भी, खाना भी। तेरे सामने खाना आया, आंखों ने देख लिया, लुकमा उठाया, मुंह में आने से पहले नाक ने सूंघ लिया। वही है, नाक को वही रख दिया, बिल्कुल वही। लुकमा मुंह में आने से पहले ताकि ये सूंघ ले, सेंसर लगा दिया यहाँ। क्या कर दिया? सेंसर लगा दिया। यार रब ने कैसा खूबसूरत बनाया, बोलो खूबसूरत है कि नहीं इंसान? ये है खूबसूरती इंसान की, कैसे सेंसर लगाया है। कुर्बान जाओ और जलसे में आने वाले अल्लाह की बनावट पर शुक्र अदा करो। उसने इतना खूबसूरत बनाया कि जो खाना तेरा 20 मिनट में हो जाता सीधा वो 40 मिनट में हुआ करता। तो दोनों 3 टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना, 20-20 मिनट ज्यादा लगता, पूरा 1 घंटा ज्यादा लगता कि नहीं लगता? अरे लगता कि नहीं? तो अब 1 घंटा बचा के नहीं बचा वो, तो वो नमाज में लगा दो। मेरी बात यार गलत तो नहीं है ना? 1 ही घंटा लगेगा 5 टाइम में। फजर में 6 मिनट, जोहर में 12 मिनट, असर में 7-8 मिनट, मगरिब में 8-10 मिनट, और ऐसे ईशा में 15-17 मिनट। टोटल मिला के 1-1.25 घंटा लगेगा। तो जलसे में आने वाले, जो अल्लाह ने तुझे अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया, 1 घंटा खाने का बचाया, वो नमाज में लगा दे, तेरी इबादत हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है यार, है? उसका शुक्र अदा हो जाएगा। या अल्लाह तूने हमें खूबसूरत बनाया, अब हम इबादत करेंगे। क्या करेंगे? हम इबादत करेंगे, इबादत। मगर आज का हाल ये है मेरे भाई, हम अपना टाइम मोबाइल में लगा लें, बातों में लगा लें, खेल में लगा लें, 1000 कामों में लगा लें, मगर नमाज में हमें टाइम लगाने को मन ही नहीं करता। क्यों? मैंने जो जलसे के इब्तिदा में कहा, वजह यह है शैतान बैठा है तेरे दिल में, सुइयां चुभोता है। तू नमाज की तरफ जाता है, सुइयां चुभोता है, कुरान की तरफ जाता है, सुइयां चुभोता है। तो शैतान की नहीं मानना है तो तुम कहोगे हजरत इसका मुकाबला कैसे करूं? अगर अजान हो, सारे काम छोड़ के अजान का जवाब दे दे, शैतान दिल से निकल के भाग जाएगा। शैतान तेरे सुइयां चुभोता, और जब तू अजान का जवाब देगा तो तू शैतान के सुइयां चुभोएगा। हदीस शरीफ में है कि शैतान अजान का आवाज सुन के उल्टे पैर भागता और ऐसे भागता है कि जैसे कि शेर को देख करके बकरी भागती हो। जलसा में आने वालों जैसे ही अजान हो, मोबाइल को बंद कर दो। जलसा में आने वालों जैसे ही अजान हो, अपने सारे काम बंद कर दो। जलसा में आने वालों खरीदो फरोख्त बंद कर दो। जलसा में आने वालों अपने दुनिया के उमूर को बंद कर दो। जैसे ही अजान हो, मुअज्जिन पुकारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
اذان کا جواب دینا شروع کر دو، شیطان کی سوئیاں چبھنا شروع ہو جائیں گی. اب نماز سے تو دور نہیں بھاگے گا، نماز کے قریب جائے گا. میاں کے پاس جاتے ہو تعویذ کرانے کے لیے، تعویذ اتنی جلدی کام نہیں کرتا جتنی جلدی مصطفیٰ کی حدیث کی باتیں کام کرتی ہیں. اور جلسہ میں آنے والوں اذان کا جواب دیا کرو. جس گھر میں اذان کا جواب دیا جاتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جس دکان میں بیٹھ کے اذان کا جواب دیا جائے اس دکان میں اللہ برکت نازل فرماتا ہے. اے میرے بھائی کان کھول کر کے سنو، جو انسان اذان کا جواب دیتا ہے اللہ اس انسان کے پاس سے شیطان کو دور کر دیتا ہے. جواب دیا جائے گا اذان کا، بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ. میرے بھائی بڑا مسئلہ ہے. جس دن موت آ گئی، خدا کی قسم یہ دنیا جسے تم اپنا کہتے ہو یہ کوئی اپنا نہیں ہے. کیونکہ دنیا، یہ میرا باپ، یہ میری ماں، یہ میرا بھائی، یہ میرا بیٹا، مرنے کے بعد سب کہتے ہیں جلدی کرو. ہائے ہائے ہائے. جب تک زندہ تھا تو کہتے تھے، اگر اپنے میں کہیں رشتہ داری میں جاتا تو کہتے کہ ایک دن حضرت اور رک جاؤ نا، حضرت کھانا کھا کے جاؤ نا، سب کہتے تھے. لیکن یہ تو زندگی میں کہتے ہیں نا، مرنے کے بعد سب کہتے ہیں جلدی کرو. بولو بھائی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ دفن میں جلدی کرو. سب لے جا کے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں. جلسے میں آنے والوں کوئی ایک بھی تو نہیں تیری قبر تڑپتا ہے تیرا حال پوچھنے کے لیے. سب نے کہا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. سب واپس آ گئے. ہائے ہائے. جلسے میں آنے والوں کیا ہے یہ دنیا؟ کیا ہے یہ دنیا جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا دنیا نہ کماؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں رہ کے دنیا سے دوستی نہ کرو، مگر کتنی اور کیسی؟ جیسی دوستی کشتی نے دریا سے کی ہے ویسی ہی دوستی تو دنیا سے کر لے. کیسی دوستی کی ہے دریا سے کشتی نے؟ بتلاؤں میں آپ کو. دریا سے دوستی تو کی ہے کشتی نے. کشتی کہتی ہے کہ میں دریا کے بغیر نہیں چلوں گی، دریا کے بغیر میرا وجود نہیں ہے. مجھے دریا سے اتنی محبت کہ میں دریا کے بغیر چلی نہیں سکتی. میں نے کہا پھر اتنی محبت دریا سے تو پھر دریا کو تم نے مقام کیا دیا ہے؟ کشتی بتا. تو کہتی ہے گلفام میں نے دریا سے محبت بہت کی ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا اس کو مقام کیا دیا ہے؟ کہا رکھا اسے اپنی جوتی کے نیچے. کہا رکھا میں نے اسے اپنی جوتی کے. جس دن میں نے دریا کو اپنے دل میں، اپنے قلب میں، اپنے اندر جگہ دے دی اس دن یہ دریا مجھے ڈبو دے گا، مجھے ختم کر دے گا. محبت اتنی کہ دریا کے بغیر میں ایک قدم نہ چلوں. میں دریا کے بغیر میرا کوئی وجود نہیں، مگر لگتی اپنی قدم اور اپنے پیر اپنی جوتی کے نیچے. جس دن میں نے اپنے دل میں جگہ دے دی یہ دریا مجھے تباہ کر دے گا. جلسے میں آنے والوں ایسے ہی دنیا سے محبت کرو، دنیا سے قریب رہو، مگر دنیا کو رکھو جوتی کے نیچے. جس دن دنیا کو تم نے دل میں جگہ دے دی یہ دنیا تمہیں ڈبو کے رکھ دے گی، دنیا تجھے تباہ کر کے رکھ دے گی. اللہ والوں نے دنیا کو جوتی کے نیچے رکھا، دل میں اللہ اس کے رسول کو رکھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلمانان اہل سنت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آج دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جیسے میں آنے والے دنیا دنیا گاتے ہو. مجھے پتا اس دنیا نے تجھے دیا تھا، آج ساری دنیا بے وفائی کر گئی. مرنے کے بعد پوری دنیا نے منہ موڑ لیا، ناتا توڑ لیا. اور اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا، یہ دنیا سائے کی طرح ہے. دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے دنیا تیرے آگے اتنا بھاگے گی، اور دنیا کو جتنا ٹھوکر مارے گا دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی. حقیقت بات ہے. خواجہ اجمیر اپنی قبر میں جا کے لیٹے ہیں، مگر آج بھی دنیا بھاگ رہی ہے ان کے پیچھے. نمبر لگ رہے ہیں ان کی قبر پہ، حاضری کریے، نمبر لانے رکھتی ہے بڑی دور تک. میں نے کہا یا اللہ یہاں کیا کہا؟ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری تھی، انہوں نے اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کے جلوے بسائے تھے. دنیا آج بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے بادشاہ مر گئے،
मगर उनकी कब्रों पे मैंने देखा कुत्ते भी नहीं जा रहे। ये तो बात है कि नहीं है? उनकी कब्रों का पता नहीं। अरे बता, दुनिया के पीछे जो पड़ा है, दुनिया ने उसे कुछ नहीं दिया। जब दुनिया के आगे भागा, दुनिया उसके पीछे पड़ गई। उल्टी है ये दुनिया, ये दुनिया उल्टी खोपड़ी है। बादशाह ने अपने खुशामदी से पूछा कि बता दौलत कैसी होती है? उसने कहा अंधी। कैसी होती है? अंधी। तुझे कहते बता, तुमने देखी है दौलत? कहने लगा हुजूर मेरी गर्दन अगर माफ करो तो बताऊंगा। कहने लगा जब तेरी गर्दन की माफी है। तो बादशाह एक पैर से माजूर था, विकलांग एक पैर से। बादशाह कहने लगा हजरत हुजूर अगर दौलत अंधी ना होती तो विकलांग के घर में ना आती। मेरे दोनों पैर सही है और मैं गुलाम हूं। आपका एक पैर खराब है बादशाह, मेरी बात गलत है? बोलिए। मुकेश अंबानी का बेटा कितना मोटा, कितना मालदार है क्या? नहीं, दौलत तो भाई अंधी है, किसी में भी जा सकती है। ये तो अंधी है दुनिया। तुम दुनिया के पीछे भागो, ये दुनिया तेरे आगे भागती है। तो दुनिया को ठोकर मार तेरे पीछे भागती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे दुनिया ऐसी भागी कि ख्वाजा अजमेर अभी अपनी कब्र में है। बरैया कला से 800 किलोमीटर जाता अजमेर। भागने भी आते क्या कर रहा? कोई बस लेके जा रहा, कोई ट्रेन में जा रहा, कोई कार से जा रहा। मैंने कहा क्या करने जा रहे हो? कहा मौलाना तुम्हें पता ही तो नहीं है, वो ख्वाजा अजमेर की बारगाह वहां फैज़ बरकत हासिल करने जा रहा हूं। ये बात गांठ में बांध के रखी आज मेरी। दुनिया के पीछे भागोगे ठोकर मारेगी, बड़ी बुरी है ये दुनिया। ये उल्टी है दुनिया, उल्टी। ये गेहूं की बाल है, उल्टी चलती है। काशकाल लोग समझते हो नहीं, गेहूं की बाल है पजामे में रख देना, उल्टी ऊपर तक चढ़ जाएगी। बचपन में शरारत करते हैं बच्चे, तो बाल थोड़ी ऊपर चढ़ा दी। समझ रहे हैं? ये दुनिया है। अच्छा मेरी तकरीर अच्छी लग रही है? नहीं, नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत अच्छी गुफ्तगू भी हो रही है। जिस दिन दुनिया निकल गई ना तो दुनिया तेरे पीछे आएगी। एक बात बताओ, खुदा की कसम खा के कहता, उमर ने दुनिया को ठोकर मारी थी, तभी तो उमर की हुकूमत आ रही दुनिया पे। उलमा बैठे इनसे पूछो, हजरत उमर ने दुनिया को ठोकर मारी थी और आज तक पूरी दुनिया में अब तक इतना बड़ा हुक्मरान, इतना बड़ा पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल करने वाला आज तक नहीं आया जितना मेरा उमर था। ऐसा कंट्रोल करने वाला दुनिया में 23 लाख मुरब्बा मील पे मेरे उमर की हुकूमत। कितने पर जोर से बोलो। लाओ इसकी मिसाल। दुनिया 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 करते फिरते हो, भागे फिर रहे हो, मरे फिर रहे हो कि मैं दुनिया हासिल कर लूं, दुनिया हासिल कर लूं। मुझे पता दुनिया किसे हासिल हुई है। मेरी उम्र का हाल ये था, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरे उम्र को मस्जिद में किसी ने खंजर मारा, जलसे में आने वाले जख्म बड़ा गहरा लगा। हजरत उमर के सीने में खंजर लगा, तसलिए से अंदर पवस्त हो गया। हजरत उमर के मैदे में खंजर ने जगह बना ली, मैदे को जख्मी कर दिया, मैदे में से राख कर दिया। हजरत उमर को उठा के बिस्तर पर डाला गया, लोगों खून बहुत तेजी से बहने लगा। हकीम को बुलाया गया, हजरत उमर की बारगाह में हकीम आया, हकीम ने खून साफ किया, हजरत उमर का खंजर निकाला, हजरत उमर का जख्म का जायजा लिया, बहुत गहरा था। हकीम ने दूध के साथ हजरत उमर को दवाई पिलाई, लेकिन जख्म इतना गहरा था, मैदा भी जख्मी हो गया था, मैदे में भी सुराख हो गया था। मुंह से जो दूध पिया दवा के साथ, वो दूध सुराख जो मैदे में हो गया था उसके रास्ते से बाहर निकल आया। सुने तकरीर, अगर वाकई आप सुनना चाहते हैं तो सुने। दुनिया दुनिया करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया ना कमाओ। उलमा भी ये दुनिया में, हम भी दुनिया में हो, लेकिन दुनिया को रखो जूती के नीचे। इसे अगर तुमने दिल में बसा लिया तो तुम्हें तबाह कर देगी, खत्म कर देगी।
جوتی کے نیچے رکھو، اسے جیسا کشتی نے دریا کو جوتی کے نیچے رکھا ہے۔ دل میں نہ آنے تو دل میں تو بس بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے۔ ہائے ہائے، دل تو بس ان کے لیے ہے، بس کسی کے لیے دل ہے ہی نہیں، کسی کے لیے دل مومن کا انہی کے لیے۔ تبھی تو آج گھبراہٹ ہے، ڈپریشن زیادہ ہے۔ آج دیکھو نیورو کے ڈاکٹر زیادہ کما رہے، سب سے زیادہ نیورو کے ڈاکٹر، نیورولوجسٹ جو دماغ کے دل کے ڈاکٹر ہے، زیادہ تر یہی ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں، دل گھبراتا ہے۔ ارے اس دل میں نبی کے جلوے بسنا چاہیے کہ دنیا بسا لی تو گھبرائے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ حضرت آدم کا جب پتلا بنایا تو اللہ نے روح ڈالی، نکل آئی، پھر ڈالی، پھر نکل آئی، پھر ڈالی، پھر نکل آئی۔ کہا روح آدم تو رکتی کیوں نہیں؟ کہا گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتلے میں اندر اندھیرا ہے۔ پھر نبی کے جلوے کو رکھا۔ زور سے بولے، زور سے بولے۔ حضرت آدم کے پتلے میں نبی کے جلووں کو رکھا، نور محمدی کے جلووں کو بسایا۔ جب نبی کے نور کے جلوے اس پتلے میں بسے، پھر روح آدم کو ڈالا گیا تو اب نہیں نکلی۔ کہا مزے ہی مزے ہے۔ پتا چلا اگر تو دل کو سکون چاہتا ہے اور روح کا سکون چاہتا ہے تو دل میں محمد کے جلووں کو بسانا ہوگا، اور اگر نبی کے جلوے نہیں بسے تو ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ ڈپریشن میں چلا جائے گا، بسا ان کے جلوے۔ دل گھبرائے کرے، درود پڑھنا شروع کر دو، اتنا درود پڑھو بے شمار بار، انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اے بچے خاموش بالکل، صاحب میری تقریر بہت غور سے سننا اور ایسے سنیں، اور کوئی بھی بالکل ادھر سے ادھر ڈسٹرب نہ کرے۔ اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو مجھے ڈسٹرب ہوگا، پھر میں تقریر ختم کی طرف لے جاؤں گا، اور 1 گھنٹہ ہو چکی میری تقریر، مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا، تو میں بھی شروع روال حضرت کا وہی شعر پڑھ رہا ہوں، رزق خدا کھایا کیا، اسی شعر کے حوالے سے میں بول رہا ہوں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق پالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ لیکن اللہ کی قسم آج میں تجھے بتاتا ہوں کہ کون ہے نبی کا غلام۔ نام ہمارا خنجر لگ گیا، دودھ نکل گیا سینے کے راستے سے باہر۔ حکیم آیا، حکیم کی نگاہیں جھک گئیں، گردن جھکا کے بولا حضور وقت بہت کم ہے آپ کے پاس۔ آخری وقت حضرت عمر کی بارگاہ میں حکیم کہنے لگا حضور وقت بہت کم ہے آپ کے پاس، اگر کوئی نصیحت یا وصیت کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کر دیں، ٹائم نہیں ہے۔ گھڑیاں قریب ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اب ذرا غور کرے، اگر دل اور کلیجہ رکھتے ہو تو جس دنیا کی خاطر تم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اس دنیا نے تمہیں کیا دیا؟ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوئی ذلیل قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ اگر سب سے زیادہ بے معیار کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ اگر پوری دنیا میں سب سے سستا کسی کا خون ہے تو وہ قوم مسلم کا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیچڑ اچھاڑی جاتی ہے، 2 کوڑی کا 2 ٹکے کا اینکر میڈیا کا جو چاہتا ہے تمہیں بول دیتا ہے، بکواس کر دیتا ہے، اس لیے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم ہی دنیا میں بے اقتدار اپنی، ارے تخت دیتا ہے، تاج دیتا ہے، عظمتوں کا مزاج دیتا ہے، جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے۔ نبی کے راستے کیا چھوڑے؟ تمہاری اوقات کیا؟ مجھے بتاؤ تو دو، حقیقت کیا تمہاری؟ ان بچوں کو بٹھا نہیں سکتے ہو یار، یہ 2 بچے شرارت کر رہے ہیں۔ پڑھیا کے لوگوں، میری تقریریں روز روز نہیں ہوتی ہیں، میں 3 سال پہلے آیا تھا اور 3 سال کے بعد آج آیا ہوں، اور پھر پتہ نہیں زندگی رہی تو کب آنا ہو۔ اور یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ ہر جلسے میں نہیں سننے کو ملتی، جو آج میں سنا رہا ہوں یوٹیوب پہ میری آپ نے ہزاروں تقریریں سنی ہوں گی، مگر یہ گفتگو نہیں سنی ہوگی، سو سنا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس رب کا اتنا فضل ہے کہ اگر میں چاہوں 1 سال تک روزانہ بولوں تو الحمدللہ روزانہ نیا بول کے جاؤں گا۔ اللہ کا فضل، یہ ان علماء کا کرم ہے۔ آپ سنیں
میں جوش میں بہت کچھ بول کے 1-1.5 گھنٹہ میں جوش میں کر کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ کا آج میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹیوشن پڑھا دوں میں آپ میرا مقصد ہے کہ اس جلسے سے اٹھے تو کم سے کم یار 10 نمازی تو بن کے اٹھے، 10 لوگ چہل خوری سے اور حرام خوری سے توبہ کر کے تو اٹھے. کم سے کم جلسے کا مقصد تو ادا ہو. بچہ آفتاب کہاں ہے؟ وہ آفتاب کہاں ہے؟ آفتاب سو گیا؟ اچھا کم عمر کے بچے ہیں مگر بڑی محنتیں کی ہیں انہوں نے. اگر کبھی اس طرح کی محنتیں کیا کریں بچے تو نوجوان ہیں، اگر محنت کیا کریں تو میرے بوڑھے جو حضرات ہیں ان کے حوصلہ افزائی کیا کرو. اس کی وجہ ہے کہ آج بچے ناچ گانے کر رہے ہیں، آج بچے ڈانس کر رہے ہیں. اگر تمہارے بچے کوئی دین کا کام کرتے ہیں ان کا دل نہ توڑا کرو، ان کا ساتھ دیا کرو، کبھی سینے سے لگایا کرو، کبھی ان کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کرا کرے. بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، تو نے اپنی جوانی نبی کی غلامی کا نام کر دیا ہے. اچھی بات ہے. ورنہ تو نوجوان کیا کیا کر رہے ہیں مجھے رہے. ہاں کہا عمر نصیحت کر دیا. سن لیں عمر کی نصیحتیں سن لیں. ہائے ہائے مزہ آ جائے گا اللہ کی قسم. ذرا سن لیں یار. کہ اگر کچھ کہنا تو کہہ دو، وقت کم ہے. تو حضرت عمر نے سب سے پہلا جملہ بولا اور یہ رافضیوں کے منہ پہ تھپڑ ہے. بے شک یہ رافضیوں کے منہ پہ تھپڑ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. یہ غلط ہے. ہاں اور کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے یار. ہاں یہ قوالیوں پہ علی کا پہلا نہیں، دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر. یہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہتھیالی تھی، خلافت کو ہتھیا لیا تھا یعنی چھین لیا تھا علی سے. ایک بات بتاؤں میں کہ ابو طالب کا بیٹا داماد رسول اتنا کمزور ہے کہ ان سے کوئی چیز کوئی چھین سکے؟ کس کی طاقت کے علی سے چھین لے بھائی؟ پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دے کہ علی سے کوئی چھین نہیں سکتا. علی وہ ہے اگر خیبر پہ قدم رکھ دے تو خیبر چھین لے. بے شک علی چھین لیتا ہے، علی چھنواتا نہیں ہے. یار یہ خالی بکواس کرتے. مرضی مولا یہی تھی اور جو عوام کی رائے ہوتی ہے وہ مرضی مولا ہوتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا اگر ہتھیائی بات ہوتی، چھینی بھی ہوتی تو عمر کے بعد عمر کا بیٹا خلیفہ ہوتا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عمر کا بیٹا خلیفہ ہوتا. لیکن حضرت عمر نے فرمایا میرے بعد مدینے کے معتبر صحابہ کو جمع کرنا، مشورہ کرنا، جس کے لیے سب راضی ہو جائیں اس کو خلافت کی کرسی دینا. تاریخ آج بھی اپنے دامن میں لے کے مسکرا رہی ہے. حضرت عمر سے کہا حضور آپ کا بیٹا یہ بھی تو جوان ہے، حضور ان کو دے دی جائے. جملہ سننا، خدا کی قسم اس جملے سے عمر کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی کہ عمر نے دنیا کو کیسی ٹھوکر ماری تھی. عمر کی چوکھٹ پر دنیا اوندے منہ گر جاتی ہے. آکے کہا حضور آپ کا بیٹا. حضرت عمر نے فرمایا مدینہ کے لوگوں، عمر کے بیٹے کو تو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا. یار بول دو سبحان اللہ. عمر کے بیٹے کو تو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا. یہ بڑی ذمہ داری ہے. اگر ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا تو اس کا بوجھ عمر کے کاندھے پر ہوگا. بڑی ذمہ داری ہے. میرے بیٹے کو تو اس مشورے میں بھی نہ لینا. اب مجھے بتاؤ ہتھیائی تھی جو ہتھیاتا ہے وہ اپنی اولادوں کے لیے کرتا ہے. جو ہتھیاتا ہے وہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. مگر اللہ کی قسم عمر نے تو ذمہ داری نبھائی تھی، نبی کے دین کی نوکری کی تھی. عمر نے تو اللہ کی قسم ایسی نوکری کی تھی. ارے نوکری کی زندگی بھی دیکھو.
اور عمر کی زندگی کو پڑھو تو لگے گا کہ واقعی عمر دین کا سچا نوکر تھا. عمر نے اس لیے خلافت کی کرسی پہ حضرت عمر خلافت کی کرسی کو قبول کیے کہ اس کرسی کے ذریعے میرا دبدبہ، میرا روب، میرا عیش ہوگا نا. بلکہ دوسرے جملہ سنو عمر کا، لوگ خاموش ہو گئے. خلافت کا معاملہ کلیئر ہو گیا. بولو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. جو سب کی رائے ہو ادھر جائے گی خلافت. اب اگلا جملہ سنو. وہ اگلا جملہ سنو کہ عمر کیسا نوکر تھا دین کا. کہ میرے بیٹے کو قریب بلاؤ. حضرت عبداللہ قریب آئے. یہ ان کا دوسرا بیٹا، لیکن حضرت عبداللہ کے بارے میں زیادہ کہ حضرت عبداللہ قریب آئے. عمر نے فرمایا بیٹا عمر کے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم اور 80 دینار کا قرضہ. یہاں تو ایک بار منتری بن جائے تو 7 پشتے کی کھاتی ہے، 7 پشتوں کے مکان لگ دکھتے. یہ بنگلہ منتری صاحب کا، یہ پیٹرول پمپ منتری صاحب کا، یہ فلاں منتری صاحب کا، یہ فلاں منتری صاحب کا. عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا قرضہ میرے اوپر؟ زور سے بولو. اگر کمایا ہوتا عمر نے تو 80 دینار کا قرضہ نہ چھوڑا ہوتا. ہائے 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 یار، دنیا کو کیسی ٹھوکر ماری ہے. کہا بیٹا 80 دینار کا قرضہ ہے. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا بیٹا عمر کے گھر میں اتنا اثاثہ نہیں ہے کہ عمر کا قرضہ اتر سکے. عمر کی اتنی ملکیت نہیں ہے کہ عمر کا قرضہ اتر سکے. عمر کی اتنی پراپرٹی نہیں ہے کہ عمر کا قرضہ اتارا جا سکے. باپ کرنا کیا ہے؟ بابا کرنا کیا ہے؟ کہا میرے فلاں فلاں رشتے دار کے پاس جانا اور کہنا عمر کا یہ قرضہ ہے اتار دو. کہا نہ اتارا تو کہا فلاں فلاں دوستوں کے پاس جانا، ان سے کہنا میرے بابا کا قرضہ اتار دو. کہا نہ اتارا تو پھر عمر نے رافضیت کے منہ پہ تھپڑ لگا. زور سے کہتے سبحان اللہ. جو حضرت عمر کو گالی دیتے حضرت علی کی محبت میں، ان کی آپس کی محبت دے. حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے رشتہ دار میرا قرضہ اتارنے سے بیٹا منع کر دے. میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے احباب میرا قرضہ اتارنے سے منع کر دیں، انکار کر دیں. بیٹا کھڑا پھر کیا کروں؟ کہا علی کی بارگاہ میں جانا. زور سے بولو ذرا زور سے. علی کی بارگاہ میں جانا اور کہنا عمر کے اوپر 80 دینار کا قرضہ تھا، کوئی اتارے یا نہ اتارے عمر کا قرضہ علی ضرور اتارے گا. اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، فیضان مولائے کائنات، مسلک احمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. قربان جائے، خدا کی قسم قربان جائے. کیا محبت ہے عمر علی کے درمیان. قربان جائے. بیٹے نے پھر یہ نہیں کہا کہ علی بھی نہ اتارے تو کس کے پاس جاؤ. بیٹے کو پتا ہے علی جو ہے، کوئی اتارے یا نہ اتارے علی ضرور اتارے دے. دشمن قرضہ اتارے گا تمہارا؟ کیوں اتارے گا؟ اور تمہیں پتہ نہیں ہے علی کے بیٹے تو حسین کا رشتہ ہی عمر نے کرایا تھا. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، حضرت حسین کا جو مہر تھا وہ حضرت عمر نے اپنے پاس سے ادا کیا. ان کی محبتوں کا داغ لگاتے شرم نہیں آتی؟ قیامت میں خدا کی قسم بول نہ سکو گے. خدا کی قسم قیامت میں تباہ ہو جاؤ گے. تباہ. داغ لگاتے ان کی محبتوں پر. ارے ان کی محبت آئینے کی طرح صاف ہے. ان کی محبت ایسی ہے کہ تو ایسی محبت کر نہیں سکتا. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، قرضے کا معاملہ بھی حل ہو گیا. دو معاملے حل ہو گئے بھائیو. کتنے معاملے حل ہو گئے؟ کون کون سے ذرا بتاؤ؟ خلافت کا اور قرضے کا. اب معاملہ تیسرا آیا. ہائے ہائے ہائے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہو، اللہ کے حکم کو ٹالے پھر رہو، اللہ کے احکام کی جو ہے فرما برداری نہیں کرتے، اللہ نے جو عطا کیا اس کا شکر نہیں کرتے. کہ تو ہمیں دیا کیا ہے اور تجھے دیتا کیا؟ رب نے تجھے کیا نہ دیا. تیسرا مرحلہ آیا. حضرت عمر نے فرمایا
حذیفہ بن یمان کو بلاؤ، نبی کے رازدار صحابی ہیں، خدا کی قسم بڑی دل سے تقریر کر رہا ہوں میں، بڑی دل سے کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کے والدین اگر انتقال کر گئے تو ان کی بخشش فرمائے، جن کے زندہ ہیں انہیں صحت عطا فرمائے۔ یہ جلسہ نہیں تمہاری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ میرے نبی پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے نا تو پیروں پہ ورم آ جاتا، سوج جاتے ہی۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے، نبی فرماتے افلا عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر اللہ قرآن میں منع کرتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات کھڑا ہوتا تیرے پیروں پہ ورم آ جاتا، یہ بھی گوارا نہیں میری رحمت کو، آدھی رات سو لیا کر، آدھی رات عبادت کر لیا کر، آدھی رات آرام کر لیا کر۔ یہاں تو میرے بھائی حال یہ ہیں کہ مسجد کو گئے ہوئے ہفتہ گزر جاتا ہے، ایک ہفتے میں پھر مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو جمعہ کے دن مسجد کی ٹوپی اٹھا کر رکھتے ہیں، اور جو ٹوپی واپس رکھی تو اگلے ہی جمعہ میں نظر آتی ہے وہ ٹوپی۔ ہائے کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے اگر تو مر گیا تو تیرا جنازہ پڑھایا جائے گا، تو مجھے پتا ہو سکتا ہے کہ تجھے اگلا جمعہ بھی نصیب نہ ہو۔ جمعے میں آنے والوں، تو اس جمعے پر ٹوپی لگ کر کے گیا ہے، اگلے جمعہ کو سر پہ ٹوپی آئے گی، پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے پنج وقتہ بن جائے، جس وقت بھی مرے گا اگر پنج وقتہ نمازی ہوگا تو نماز پڑھ کے مرے گا۔ ابھی بھی مرے گا، جاؤ کب مرے گا؟ ابھی مر گیا اور عشاء پڑھا ہے تو عشاء پڑھ کے مرا، صبح ہی صبح مر گیا فجر پڑھ کے مرا، دوپہر میں مر گیا ظہر پڑھ کے مرا، ڈھلتے دن مر گیا عصر پڑھ کے، سورج غروب کے بعد مرا تو مغرب پڑھ کے۔ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں روح نکال کے لے کے جاتا، اللہ پوچھتا کس حال میں مرا ہے؟ تو اگر شراب پی کے مرے فرشتہ کہتا مولا پی کے مرا، جوا کھیل کے مرا، اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ کہتا مولا جوا کھیل کے مرا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ کہہ رہا جوا کھیل کے مرا، تیری روح وہیں موجود ہوگی، تو اب بتا تیرے اس وقت تیری روح پہ گزرے گی کیا؟ یا اللہ پڑوسی کا مال مار کے مرا، یا اللہ پڑوسی کی زمین دبا کے مرا، یا اللہ پڑوسی کی مینٹ کاٹ کے مرا، یا اللہ ماں باپ کو ستا کے مرا، یا اللہ دوسرے کی بیٹیوں پہ غلط نظر ڈال کے مرا، یا اللہ حرام کھا کے مرا، یا اللہ حرام کی کام کر کے مرا، یہ تیری روح کے سامنے فرشتے کہنا ہائے تیرا ہوگا کیا؟ اور اگر نمازی بن گیا مرا، جب بھی مرے گا اللہ پوچھے گا کیا کر کے مرا؟ فرشتہ کہے گا مولا فجر پڑھ کے مرا ہے۔ اور مولا ظہر پڑھ کے مرا ہے۔ پتا رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا فرشتے کہ میرے فرشتوں یہ جو کام کر کے مرا ہے انہی کے ساتھ اس کی روح کو رکھو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری زندگی مدینے میں رہو، اگر کام نہیں ہے نبی کی شریعت والے تو مدینے میں نہیں رکھا جائے گا۔ کہا فرشتوں اسی کے ساتھ رکھو جو کر کے مرا۔ اگر شراب پی کے مرا ہے تو تیری روح کو شرابیوں کی روحوں کے ساتھ رکھا جائے گا، زنا کر کے مرا ہے تو تیری روح کو زانیوں کے ساتھ رکھا جائے گا، چوری کر کے مرا ہے تو تیری روح کو چوروں کے ساتھ رکھا جائے گا، اگر زمین دبا کے مرا ہے تو تیری روح کو غاصبوں کے ساتھ رکھا جائے گا، اور والدین کی نافرمانی کر کے مرا ہے تو تیری روح کو والدین کے نافرمانوں کے ساتھ رکھا جائے گا، اور اگر نمازیں پڑھ کے مرا ہے تو تیری روح کو امام حسین کے غلاموں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہاں اپنے مکان کو سجا رہا ہے، کتنے دن رہ گئے اس مکان میں جس پر پلاسٹر کر کے پلاسٹک پینٹ کر رہا ہے، جس میں اے سی لگا کے کولر سجا دیا ہے، جس میں تو نے رنگ روغن بٹن لگا دیے ہیں، گھر میں کوئی آئے تو باہر سے بٹن لگا دے تیری چڑیا بولے گی، تو نے ہر جگہ بٹن کا انتظام کر دیا، مجھے بتا مرنے کے بعد کون سے گھر میں رہے گا؟ وہاں کا کیا انتظام ہے؟ وہاں کی کچھ رنگ و روغن ہے؟ وہاں کی قبر اندھیری ہے، بچھوؤں کا گھر ہے، وہ سانپوں کا گھر ہے،
میرے بھائیو نیند آ رہی ہے تو ختم کر لوں میں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 گھنٹہ بولوں گا اگر آپ 1 گھنٹہ سنیں گے تو میری تقریر 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئی, زیادہ ہو گئی. 5 منٹ اور کر دوں. 1 گھنٹہ. بہت اچھا کامیاب. ناظرین صاحب یہ جلسہ پہلے کیسا تھا اور اب دیکھیں کیسا ہے. پہلے لگ رہا تھا کہ یہ جلسہ سدھرے گا نہیں, اب لگ رہا ہے یہ بگڑے گا. بے شک سبحان اللہ. جو جہاں ہے بڑی چپکا پڑا, جو جہاں ہے بڑی چپکا پڑا. اللہ سلامت رکھے. میری ماں بہنیں بھی بڑی محبت سے سن رہی ہیں, اللہ انہیں بھی کنیز فاطمہ بنائے. آخری باتیں سنیں میرے بھائی. میں تو اعلیٰ حضرت کے ایک ہی شعر پڑھنے لگ گیا تو اسی پہ بولتا ہوں. شکر کر رہا ہوں در سے سزا, نہ اس کی سزا کا ہمیں خوف ہے نہ اس کے کرم کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں. ذرا غور کریں. حضرت عمر نے کہا حذیفہ بن یمان کو لاؤ بلا کے. حذیفہ بن یمان کو لایا گیا. یہ نبی کے رازدار صحابی ہیں. جب بھی نبی کسی سے کوئی راز کی بات کرتے تو حذیفہ سے کرتے. جس سے نبی راز کی بات کرتے اس صحابی کا کیا نام تھا؟ زور سے بولو. ارے یاد رکھو نوجوانوں, تمہیں کرکٹروں کے نام یاد ہیں, تمہیں دھونی گانگولی یاد ہے, تمہیں فلم کے ہیرو ہیروئن یاد ہیں. تمہارے اصلی ہیرو یہ ہے جن کو میں بتا رہا ہوں نبی کے جو رازدار تھے وہ کون تھے؟ حذیفہ. کون تھے؟ زور سے بولو, اور زور سے بولو. حذیفہ. اللہ سلام. اچھا یہ بتاؤ, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے وضو میں کتنے فرض ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایک کھڑے ہو کے بتا سکتا؟ یا اللہ, کھڑے ہو جاؤ. کھڑیاں لے رہے ہو یا کھڑے ہو رہے ہو؟ اچھا تو کھڑے ہو, بتاؤ. اب پہلے یہ کھڑے ہوئے, بس تم تینوں کھڑے رہو, پہلے یہ بتائیں گے. بتاؤ. تم بھی کھڑے رہو, اب بھی کھڑے رہو. اب وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. کون کون سے؟ ہاں, اب بیٹھ جاؤ. آپ نے غلط بتایا. آپ بتاؤ. یہ بتاؤ آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ نہیں تو آپ نہیں. بیٹھو. آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ بتاؤ زور سے. کہاں تک؟ ٹھیک ہے, پورا چہرہ دھلنا ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. یہاں جاؤ بیٹا, جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے سب لوگ ہاتھ اٹھا کر استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, سرزمین پرڑیا کلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ سلامت رکھے. نوجوانوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے. سب انعام آپ کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اور یہ پیسہ برکت کے لیے رکھنا, اور اس پیسے کو رکھنے کے بعد دین کی معلومات اور زیادہ حاصل کرنا. سبحان اللہ. جاؤ. جلسے کے بعد اگلے سال کو جلسہ ہو تو کم سے کم 8-10 طرح کی گفٹ لانا, انہیں پیک کر کے یہاں رکھنا, اور اشتہار میں رکھنا جرنل آسان معلومات دین کی جائے گی. جو سوالوں کے جواب دے گا اسے وہ گفٹ دیا جائے گا. سبحان اللہ. کوئی بھی گفٹ رکھ لینا جو آپ کو بہتر لگے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں 2000 کے 2-3 ہزار کے گفٹ بھی چلے جائیں گے تو کیا بات ہے. اس سے کم نوجوان یاد کریں گے, اور وہ گفٹ تیرا گفٹ وہ ہے نور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا. جب گفٹ لے کے جائے تو ماں کے پیروں کو چومنا, ماں کے ہاتھوں کو چومنے کہنا ماں آج میں نے IAS کا ایگزام نہیں نکالا ہے, بلکہ تیرے نبی کے دین کے امتحان میں پاس ہو کے آیا ہو. تیرے لیے کمال ہوگا. نوجوانوں تمہیں سب یاد ہے, تمہیں اپنی شریعت کی باتیں یاد نہیں, دین کی یاد نہیں. علماء سے پوچھا کرو اور یاد رکھو. اس نوجوان نے بتایا وضو میں 4 فرض ہیں. چہرہ دھلنا, پورا چہرہ, اس کان سے اس کان تک, سر کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک, کونیوں سمیت ہاتھ دھلنا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, ٹخنوں سمیت پیر دھلنا. ٹھیک ہے. میں نے اگلے سال کے لیے مزاج دے دیا. پہلا گفٹ میں نے دے دیے, اگلے سال کمیٹی دے گی انشاءاللہ.
نبی کے رازدار صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت